بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ والا علی کا با صحابہ کا یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو، بھائیو، اہل دل، اہل ذکر، اہل شوق اور راہ حق میں چلنے والے اور اس کے متلاشی سب کو گرو بابو چینل کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم مولانا روم کی بہت عشق سے بری حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں ہم ذکر کریں گے ایاز کا اپنی پوستین اور چپلوں کو چھپانے کا راز۔ اسی میں ذکر ہوگا عشق میں محبوب کے علاوہ کسی اور چیز کی تمنا کفر ہے، اور اس جہاں میں حیوانات بھی عشق اور عاشق سے آشنا ہوتے ہیں، اور محمود کے وزیروں نے ایاز پر الزام لگایا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایاز سلطان محمود غزنوی کا ایک ادنا غلام تھا، پھر ترقی کرتے کرتے اس کا محبوب ترین وزیر بن گیا۔ ترقی کرنے سے مراد ہے کہ اس کے اتنا قریب ہو گیا کہ اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ، اور اس کی آنکھ کا اشارہ چھوڑیں اس کے دل میں ابھرتے ہوئے خیال کو بھی جاننا شروع کر دیا۔ ایاز نے اتنا قریب ہو گیا۔ چونکہ ایاز نہایت عقل مند تھا، اس نے اپنی غلامی کی پوستین اور جوتیاں ایک حجرے میں رکھ چھوڑی تھی۔ وہ روزانہ اس حجرے میں جا کر اپنے آپ کو بتاتا کہ موجودہ عروج پر غرور نہ کر، تیری اصل یہ چیزیں ہیں۔ دوسرے حاسد وزراء نے سلطان سے شکایت کی کہ ایاز نے ایک حجرے میں ناجائز دولت جمع کر رکھی ہے، اسے تالے سے بند رکھتا ہے اور چابی اپنے پاس رکھتا ہے، اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ بادشاہ نے کہا، تعجب ہے، اس نے ہم سے چھپا کر یہ دولت کیوں جمع کی ہوئی ہے؟ شاہ نے ایک وزیر کو کہا کہ رات کے وقت جا کر حجرے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس جاؤ، اس میں سے جو کچھ ملے وہ تیرا ہے۔ وہ غلامی کا دعویٰ کرتا ہے اور ہم سے چھپا کر مال جمع کرتا ہے۔ جو عشق کا دعویٰ کرے پھر محبوب کے علاوہ اس کے لیے ہر چیز کی تمنا کفر ہے۔ سردار بہت خوش ہوا کہ اس طرح خوب مال ہاتھ لگے گا، کیونکہ ایاز شاہ کا خزانچی ہے، اس نے ہر قیمتی چیز کمرے میں رکھی ہوگی۔ شاہ نے حجرہ توڑنے کا جو حکم دیا تھا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ شاہ کو بدگمانی تھی، بلکہ اس حکم کے ذریعے شکایت کرنے والوں کی آزمائش مقصود تھی۔ شاہ ایاز کو اس تہمت سے پاک سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل لرز رہا تھا کہ کہیں یہ تہمت صحیح ثابت نہ ہو جائے تو ایاز کو اس کا بہت رنج ہوگا، کیونکہ خزانہ میرے پاس ہو یا ایاز کے پاس کچھ فرق نہیں کہ ہم میں دوئی نہیں۔ ایاز سے ایسا فعل خود ناممکن اور بعید ہے۔ محمود اور ایاز کا قصہ تو اصل بات کی ظاہری صورت ہے، اصل مقصود تو اپنے عشق الہی کو بیان کرنا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، چونکہ یہ قصہ بیان کرتے ہوئے مجھ میں عشق حقیقی کی دیوانگی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اس قصے کے بیان میں اب ربط نہیں رہا۔ ہاتھی ہندوستان کا جانور ہے، غیر ملک میں جا کر جب کبھی وہ خواب میں ہندوستان کو دیکھتا ہے تو اس پر مستی طاری ہو جاتی ہے۔ جنون کی وجہ سے میں اب نظم و قافیہ پر بھی قادر نہیں رہا۔ مجھے صرف ایک جنون نہیں ہے، بلکہ جنون در جنون ہے۔ مولانا روم یہ بیان کرتے جا رہے تھے، چونکہ اپنے عشق کو اور اس کی داستان کو بیان نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے اس کے اثر کی شدت میرے جسم کو گھلا رہی ہے،
جب سے میں اپنے آپ کو فنا کر کے مقام مشاہدہ میں پہنچ گیا ہوں، اے محبوب، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ تیرے عشق کا قصہ بیان کر سکوں۔ اب میرا وجود خود ایک قصہ بن کر رہ گیا ہے۔ پہاڑ کیا جانے کہ گفتگو کیا ہوتی ہے۔ وہ آواز طور کی تو نہ تھی، در حقیقت حضرت موسیٰ کی ہی صدائے بازگشت تھی۔ اب میں طور ہوں، تو موسیٰ ہے، لہٰذا میری آواز دراصل تیری آواز ہے۔ پہاڑ خود اس آواز کو کچھ نہ سمجھا، موسیٰ نے سمجھا، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ پہاڑ بالکل بے شعور ہے۔ لیکن موسیٰ جیسا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح اصل لذت تو روح کو حاصل ہوتی ہے، اور جسم بھی اس سے بہرا اندوز ہو جاتا ہے۔ یہی حال موسیٰ اور پہاڑ کا ہے۔ جسم سے روح کے منازل اور مراتب کا اسی طرح پتہ لگتا ہے جس طرح استرلاب سے سورج کے احوال کا پتہ چلتا ہے۔ اگر انسان محض آنکھ کے ذریعے عالم کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ حقیقت تک نہ پہنچ سکے گا۔ آنکھ کے ذریعے دیکھنے والا اپنی آنکھ کی بقدر ہی سمجھ سکے گا۔ عارفوں سے سرما حاصل کرو، پھر حقائق تم پر واضح ہوں گے۔ اگر میں تھوڑی سی بھی عقل رکھتا تو ایسی دیوانگی اور بے ترتیب باتیں کیوں کرتا، لیکن میری عقل اور حواس گم ہو چکے ہیں، اس لیے ایسی گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ مشوق جس کی وجہ سے ہوش و حواس گم ہوئے ہیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کے سامنے عاقلوں کی عقلیں گم ہو جاتی ہیں۔ اے عقل کو حیران کرنے والے، تیرے عشق کے جنون کے بعد مجھے عقل کی تمنا نہیں ہے۔ تو نے مجھے زینت دی ہے تو اب اس حسن کی میرے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، اب کہہ دے، اللہ تجھے ٹھیک بدلا دے۔ اور معشوق کا بولنا دراصل عاشق کا بولنا ہے، اور اس زبان کو حواس نہیں سمجھ سکتے۔ اس شراب کی کوئی صاحب ہمت ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اس کی غلامی کے حلقے کا ہر کان اہل نہیں ہے۔ مجھے اب پھر جنون کا دورہ پڑنے لگا ہے۔ میرے لیے زنجیر لا، لیکن لوہے کی زنجیر میرے جنون کی تاب نہیں برداشت کر سکتی۔ اس کے قابو کرنے کے لیے تیری زلف سے بڑھ کر زنجیر نہیں ہے۔ عشق کے قصے کی ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا۔ ایاز کا قصہ پھر شروع کر، کیونکہ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ روزانہ حجرے میں جاتا تھا تاکہ اپنی پرانی پوستین اور چپل دے کر اپنی غربت کے زمانے کو نہ بھولے۔ اشیاء کی فراوانی ہمیشہ لوگوں اور قوموں کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ شیطان کو ہر طرح کا عیش و عشرت و مرتبہ کی بڑائی حاصل تھی، وہی اس کی گمراہی کا سبب بنی۔ وہ ملائک کا معلم تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا جو کہ مٹی سے اعلیٰ ہے، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو سردار کہا۔ جنون کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اس لیے اس کا مزاج بھی آتشی تھا۔ میں نے اس کی نافرمانی کی علت آگ کو قرار دیا ہے، لیکن وہ دراصل علت قہر خدا بندی ہے۔ اللہ خود کسی علت کا پابند نہیں ہے۔ جب اس ازلی طور پر نافرمان قرار دیا گیا، اس وقت تو نہ آگ تھی اور نہ شیطان کے مزاج کا آتشی ہونا تھا۔ اس لیے اچھا ہوا یا برا ہوا، سب ذات بار تعالیٰ کی کاریگری ہے، اور اس ہی کے اسم مبارک کا مختلف مظاہر کا جلوہ ہے۔ انسان کا وہ جسم اور پوست جس کی یہ زیادہ پرورش کرتا ہے دوست کی ہے، اور اللہ اس دوزخ میں نئی نئی کھالیں دے گا۔ قرآن پاک میں ہے، ان دوزخیوں کی جب کھالیں پک جائیں گی ہم ان کی کھالیں تبدیل کرتے رہیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ انسان کی روح روح کامل کا پرتو ہے، لہٰذا وہ آگ پر حاکم ہے۔ تو جب مجسم پوست بن گیا ہے اور پوست جہنمی چیز ہے تو بھی جہنم کے دھوئیں میں ہے۔ جسم پرورش سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا قہر ہی اس کی تکبر کا قاتل ہے۔ تکبر مال اور مرتبہ کو
بہت پسند کرتا ہے کیونکہ یہ چیزیں جسم پروری کا سبب ہیں۔ تکبر انسان کی ذات و صفات باری تعالیٰ سے غفلت کا نتیجہ ہے، اور اس کا جماؤ ایسا ہی ہے جیسا برف کا جماؤ سورج سے غفلت کی بنا پر ہے۔ جب انسان کو ذات و صفات کا مشاہدہ ہو جاتا ہے تو انسان میں اس کے قرب کا حصول کا لالچ پیدا ہوتا ہے، اور لالچی ہمیشہ اپنے لالچ کے حصول کے لیے ذلت اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ذات کے قرب کے حصول کا لالچی بھی اپنے آپ کو کم تر درجہ پر رکھنا پسند کرتا ہے۔ جب تک انسان کو ایک حقیقت کے مشاہدات نہیں ہوتے، وہ ظاہر پر ہی قناعت کرتا ہے، اور اس قناعت کی بیڑی اسے غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یاد رکھ، تن پروری کفر کا درجہ رکھتی ہے، اور دین ذلت کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ جو لوگ مجاہدات نہ کر کے اپنے اندر کے اصل جوہر کو نہیں دیکھ سکتے، وہ محض چھلکے کو مغز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا پیشوا شیطان ہے جو جاہ و مرتبہ کے جال کا شکار بن گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس شخص نے کوئی بری راہ قائم کی، اس پر اس کا اور ان لوگوں کا گناہ ہے جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا، اسی طرح ایاز نے اپنی پوستین اور چپل روزانہ دیکھنے کا معمول بنا رکھا تھا تاکہ اپنی غربت کو یاد رکھے، اسی لیے اس کی عاقبت بھی پسندیدہ تھی۔ انسان اپنے آپ کو نیست کر لے، تب ہی اس پر صنعت خدا بندی کارساز بنے گی۔ خوش نویس اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے صاف سادہ کاغذ تلاش کرتا ہے۔ اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں سے خالی کر لے، پھر غیب کی لذتیں حاصل ہوں گی۔ دنیاوی لذتیں انسان کو متکبر بنا دیتی ہیں، اس لیے کسی مصیبت میں پھنسنے سے پہلے ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ مصیبت کے وقت توبہ کرو گے تو شیطان تم پر ہنسے گا کہ اب بے وقت کی توبہ اور ندامت سے کیا فائدہ۔ ایاز کی عاجزی کی وجہ سے اس کی ہر نماز انکساری کی تھی۔ یہ دعا امام ابو حنیفہ کی تھی۔ ایاز کی مخالفوں کو اس کے حجرہ میں جانے کی حقیقت معلوم نہ تھی، اس لیے انہوں نے ایاز پر الزام لگایا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ میرا غیب پر ایمان اس درجے کا ہے کہ اگر غیب سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں ایمان اور یقین کے آخری درجے پر ہوں۔ انسان دوسروں کو اپنے پر قیاس کرتا ہے، جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے۔ اگر کسی کا قد ٹیڑھا ہے تو یقیناً اس کا سایہ بھی ٹیڑھا ہی پڑے گا۔ اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو ایاز کی طرح بر وقت اصلاح کر لو، اور اس دنیاوی زندگی سے دھوکہ نہ کھایا۔ دنیا دار توبہ کا صحیح وقت نہیں پہچانتے، اس لیے ایسے وقت توبہ کرتے ہیں جب وہ چندان مفید نہیں ہوتی۔ جو شخص خود غلطی میں مبتلا ہو، دوسروں کو غلطی پر نہ سمجھے۔ بدگمان انسان اپنے اعمال نامہ کو دوسرے کا اعمال نامہ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ ایاز کی شکایت کرنے والے عمرا خود مکار تھے، انہوں نے ایاز کو بھی مکار سمجھا۔ سلطان کو اس کی پاکیزگی کا یقین تھا، اس لیے اس نے امیروں کو رات کے وقت حجرہ کھولنے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ کو اس بات کی پریشانی تھی کہ اگر اس کے مخلص ایاز کو اس بات کا علم ہوگا کہ میں نے بدگمانی کی ہے تو اس بنیاد پر اس کے حجرے کی تلاشی کا حکم دیا ہے، تو اس کو کس قدر رنج ہوگا۔ لیکن وہ یہ بھی اپنے دل میں سمجھتا تھا کہ ایاز بدگمان نہیں ہوگا، بلکہ یہی سمجھنے کا کہ دشمنوں پر حقیقت واضح کرنے کے لیے میں نے یہ حکم دیا ہے۔ کوئی مصیبت زدہ جب اپنی مصیبت کی کوئی بہتر توجہ تلاش کر لیتا ہے تو رنج و غم میں شکست خوردہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایاز اپنے خلوص کی وجہ سے اس واقعے کی کوئی بہتر توجہ کر لے گا، مگر میں اگر آزمائش کی اسے 100 تلواریں بھی ماروں گا تو اس خلوص کے شاہ کا تعلق پھر بھی کم نہ ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا اس تلوار مارنا اپنے آپ کو تلوار مارنا ہے۔ بظاہر
عاشق اور معشوق میں تضاد ہے، ایک طرف نیاز ہے، دوسری طرف بے نیازی ہے۔ جیسے آئینہ اور صورت جو اس کے اندر آتی ہے، بظاہر ان میں تضاد ہے، کیونکہ آئینہ بے صورت ہے لیکن حقیقت میں دونوں میں اتحاد ہے۔ ایک بار مجنوں بیمار ہو گیا، عشق کی شدت نے اس کے خون میں جوش پیدا کر دیا، جس سے اس کے گلے میں ورم آ گیا۔ طبیب نے کہا کہ خود کے خون کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے فسد کرنا ضروری ہے۔ فسد کھولنے والے نے کہا تو جنگلوں میں مارا مارا پھرتا ہے، درندوں سے بھی نہیں ڈرتا، پھر اس نشتر سے کیوں ڈر رہا ہے؟ درندوں کو تجھ میں انسان کی بو نہیں آتی اور وہ تجھے اپنا دشمن سمجھ کر حملہ آور بھی نہیں ہوتے۔ تیرے جگر میں عشق اور غم کی کثرت ہے، جبکہ حیوانات بھی عشق اور اہل عشق کے آشنا ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان میں یہ جذبہ نہ ہو تو کتے سے بھی بدتر ہے۔ اس صحابہ کاف کے کتے قطمیر کو عشق ہی غار میں لے گیا تھا۔ اگر تو نے انسان کے دل کے عشق کو نہ پہچانا تو درندوں کے دل کی حالت کیا جان سکتا ہے؟ اس عالم کے وجود کی بنیاد ہی عشق ہے، اور تو دیکھ لے اس کائنات میں باہمی عشق و جذب موجود ہے۔ اگر روٹی اور انسان میں باہمی تعلق نہ ہوتا تو روٹی زندہ انسان کو جز کیسے بنتی؟ عشق ہی نے اس مردہ روٹی کو زندہ انسان کا جز بنا دیا۔ مجنوں نے فسد والے سے کہا کہ میں نشتر لگنے سے نہیں ڈرتا، میرا صبر تو پہاڑ سے بھی بڑا ہے اور زخم کھانا تو میری عادت ہے، اس سے تو میرے جسم کو آرام ملتا ہے، چونکہ میں اپنے آپ کو فنا کر چکا ہوں اور مجھ میں تو لیلا ہی لیلا ہے۔ میں لیلا ہوں اور لیلا میں ہے، یعنی وہ روحیں دو ہیں پر ہم وطن ایک ہیں۔ جس کو یقین کا آئینہ حاصل ہے، اگرچہ وہ خود بین ہو، وہ خدا بین ہوگا۔ کسی معشوق نے عاشق سے دریافت کیا تو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے آپ سے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی صفات گم کر چکا ہوں، اب تیرے علم سے عالم ہے، تیری قدرت سے قادر ہے، لہٰذا اگر تجھے دوست رکھتا ہوں تو اپنے آپ کو دوست رکھتا ہوں، اور اپنے آپ کو دوست رکھتا ہوں تو تجھے دوست رکھتا ہوں۔ اب دوئی ختم ہو چکی ہے۔ جس کسی کو ذات و صفات باری میں یقین کامل حاصل ہو گیا تو چونکہ وہ اپنی خودی کو ختم کر چکا ہے، اس کی خود بینی بھی خدا بینی ہی ہے۔ جب ایک انسان فرائض و نوافل کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اور خدائی اخلاق سے مستحق ہو جاتا ہے تو اس انسان کو دیکھنا عین خدا کو دیکھنا ہے۔ عاشق نے کہا، میں اپنے آپ کو تجھ میں فنا کر چکا ہوں، اب تو اور میں دو شخص نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں محبت کی کمی یا زیادتی کا سوال ہو سکے۔ میرے وجود کا تو بس نام ہی نام ہے، ورنہ اس وجود میں دراصل تو ہے۔ سرکہ اگر شہد کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سرکہ کا محض نام ہی نام ہوگا، ورنہ وہ سارے کا سارا شہد میں مل کر شہد ہی بن گیا ہے۔ جس جسم میں کسی دوسرے جسم کی پوری صفات آ جائیں تو اب پہلے جسم کا صرف نام ہی باقی ہوگا۔ آگ میں پڑے لوہے نے جب آگ کی صفات کو اپنا لیا تو وہ محض نام کا لوہا ہے، وہ بالکل آگ ہی کا کام کرے گا۔ اب اگر وہ اس حالت میں ہوتے ہوئے اپنی ہستی کو سمجھے تو پھر وہ آگ کا کافر ہے۔ اس کا اپنا وجود کا اقرار آگ کے غیر کے وجود کا اقرار ہے، جو کہ کفر ہے۔ کسی فرعونی کا انا الحق کہنا اس وجہ سے کفر ہے، اور منصوری کا یہ کلمہ کہنا عین ایمان ہے۔ اگر کوئی فرعونی صفت والا شخص انا الحق کہے تو وہ ملعون ہے، اگر منصور حلاج کی صفات والا شخص کہے تو اس پر اللہ کی خاص الخاص رحمت ہے۔ جب تک کوئی انسان اللہ کی صفات سے متصف نہیں ہے تو اس میں اور اللہ میں تضاد ہے۔ متصف صفات خدا بندی کا انا الحق کہنا دراصل ہوا الحق کہنا ہے۔ اس کفیت میں انا اور ہوا میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ نور اور صفات کے اعتبار سے دونوں میں اتحاد ہے۔ لیکن یاد رکھو، ذات باری تعالیٰ کو کسی انسان میں مانا تو حلول ہوا، جو کہ کفر ہے۔ مجاہدوں کے ذریعے اپنے پتھر پن کو دور کر کے لال بننے کی کوشش کر، پھر تجھے رفتہ رفتہ اپنی صفات کو فنا کر کے اللہ کی صفات کے ذریعے بقا حاصل ہو جائے گی۔
تیرے وجود کے اوصاف رفتہ رفتہ فنا ہو جاتے ہیں اور صفات خدا بندی کا تیرے اندر جمع ہوتا ہے جائے۔ تو کان کی طرح مجسم سماعت بن جا اور ان نصیحتوں کو قبول کر کے صفات خدا بندی کو ہلکا بگوش بنا لے۔ اگر انسان میں انسانیت ہے تو اس کو کنواں کھودنے والے کی طرح مجاہدے کے ذریعے اپنے جسم کی کھدائی کرنی چاہیے تاکہ آب حیات تک پہنچ سکے۔ مجاہدے کے ساتھ اگر حضرت حق کی طرف سے جذب شروع ہو جاتا ہے تو پھر مقصد تک پہنچنے کے لیے زیادہ مجاہدوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان کو مجاہدہ شروع کرنا چاہیے اور مقصد کے حصول کا منتظر رہنا چاہیے، کیونکہ خدا ہرگز محنت ضائع نہیں کرتا، جو کوششیں کرتا ہے وہ ضرور پا لیتا ہے۔ عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ در اصل در حق کھلے اور انسان کو تقرب حاصل ہو۔ زنجیر بجا کر دروازہ کھلوایا جاتا ہے، عبادت بھی زنجیر بجانا ہے۔ جو شخص صحیح کا دروازہ کھٹکاتا ہے تو اس کا دروازہ ضرور کھل جاتا ہے۔ چغل خور امیر یہ سمجھتے تھے کہ یاد نے چپل اور پوستین اس لیے لٹکا رکھی ہے کہ چھپے ہوئے خزانے کی جانب لوگوں کا دھیان نہ رہے۔ ایاد نے حجرے پر بہت سخت قفل لگایا تھا تاکہ اس کا راز چھپا رہے۔ باہمت لوگ اپنے باطنی احوال کے لال و جواہرات سے بھی زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ بے وقوفوں کے نزدیک مال و دولت جان سے بہتر ہے۔ عقل مند روپے پیسے کو جان کی خیرات سمجھتے ہیں۔ ان امیروں پر حرص غلبہ تھا اور عقل کی آواز دب گئی تھی۔ حکمت کے اشارے اس لیے بعض لوگوں پر پوشیدہ کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اپنے حرص کے جال میں پھنس جائے، اور جب لالچی شخص پھنس جاتا ہے تو اس کا غرور ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے۔ جب تک وہ مصائب کی دیوار سے نہیں ٹکراتا اس وقت تک وہ دل کی نصیحت نہیں سنتا۔ ان کی مثال ان بچوں کی سی ہے جو مٹھائی کھانے کی لالچ میں کوئی نصیحت نہیں سنتے، اور جب پھوڑے نکلتے ہیں تو پھر ان کے کان کھلتے ہیں۔ وہ لوگ حملہ کر کے حجرے میں جا گھسے، وہاں مال نظر نہ آیا تو فرش کو کھودنا، دیواروں میں سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ کہیں خزانہ وہاں نہ چھپا ہو، لیکن وہاں چپل اور پوستین کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب وہ اپنے خیالات پر شرمندہ تھے، اپنی حرکت کو چھپا نہیں سکتے تھے کیونکہ فرش کے گڑے اور دیواروں کے سوراخ ان کی چگلی کھا رہے تھے۔ انجام کار وہ محروم واپس ہوئے، وہ خالی ہاتھ اور شرمندہ اسی طرح تھے جس طرح قیامت میں کفار ہوں گے۔